کہ دولت اور عورت سب سے زیادہ فساد مچائے گا. لیکن میرے آقا نے فرمایا دولت رکھنے کے بعد اس کا صحیح استعمال اگر کوئی کرا تو اللہ دنیا بھی اللہ اچھی کر دے گا اور آخرت بھی اس کے لیے آخرت بھی اچھی کر دے گا. اور جو عورت کو عورت سمجھے گا اور اس کے ساتھ اس میں سلوک کرے گا اور اس پہ رحم کرے گا, اللہ اس کے رحم کرنے کی وجہ سے آخرت میں اس پہ رحم کرے گا. آج اخبار اٹھائے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچیوں کو جلایا جا رہا ہے. آج اخبار اٹھائے تو دیکھتے ہیں ایک مسلمان زمین کی خاطر اپنے مسلمان کا قتل کر دیا ہے, ایک مالدار اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ آج مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے لیے عام ہو گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ غیر مسلم کو مارے, ہمارے لیے کسی کو مارنے کا حکم نہیں ہے, بلکہ سزا اللہ دینے والا ہے, جزا اللہ دینے والا ہے. آج امریکہ کو دیکھ رہے ہیں آپ, سب کی کلیاں انہوں گول کر رہے ہیں. اللہ نے ایسا بھون لایا کہ انہوں ہوا میں پھنس کے رہے. یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کا خیر ہے ان لوگوں پر جو اسلامی حکومتوں کو تباہ کرتے ہیں. اللہ ان کو تباہ کرنے کے راستے سے نکال دے. اور یاد رکھو, جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر لان تان کرے گا, اللہ اس کا بھی ایسے ہی حشر کرے گا. آج ہماری حکومت مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کبھی ایک قانونی بل لے کے آ جاتی ہے, کبھی حق تعلیمی لے کے آ جاتی ہے, کبھی کچھ لے کے آتی ہے. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اداروں کو بند کر دیا جائے, مسلمانوں کے کالجز کو بند کر دیا جائے, دینی مدارس کو بند کر دیا جائے, مسلمانوں کو بے روزگار بنا دیا جائے. اگر یاد رکھو, مسلمان تمہارے اوپر تمہاری امید میں نہیں جی رہے ہیں, وہ تو اللہ کے لیے جیتے ہیں. اور جب تم سب راستے بند کر دیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذریعہ کام کرے گا. ہم مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اناج بن جائے گا. آپ کو معلوم, ابراہیم علیہ السلام جب گئے بادشاہ کے پاس اور جا کر آپ جب اس کے سامنے بیٹھے, فرعون کے سامنے, تو کہا کہ بھائی آج تمہارے مولا سے ملنے نہ تھا, آج خیر سالی کے وقت تم مجھ سے کیوں مدد طلب کرنے آئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ دیکھو میری ضرورت کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. پھر وہیں بحث کرنے لگا, وہیں ایسی بحث کرنے لگا کہ جس کا کوئی معقول جواب نہیں تھا, اور آپ وہ جواب دیتے تو سمجھنے کا اہل نہیں تھا, کیونکہ اس کی ذہنیت تو چھوٹی تھی, اور آپ اللہ کے فرمان کو اس کے ذہن میں بٹھانا چاہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فرماتا ہے, میں جسے ہدایت دینا چاہتا ہوں اسے ہدایت دے سکتا ہوں, میرے ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں کر سکتا. عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ وہاں سے اٹھ کے کہا کہ تیرے اناج کی ضرورت نہیں, تیری ضرورت نہیں. جب آپ نے اس کے ٹھوکر مار دیا, دنیا کی دولت کو لات مار دیا, دنیا کی بادشاہت کو لات مار دیا, اور لات مار کر جب آگے بڑھے تو کیا ہوا؟ راستے میں جاتے ہوئے آپ نے سوچا اگر میں ایسے ہی چلے جاؤں گا اور گھر میں پھر گھر والے بولیں گے کہ آپ کو میں نے کہی تھی کہ کوئی بحث نہ کرے, لیکن آپ نے جو بحث کیا اور اس نے اناج دینے سے انکار کر دیا. آپ جاتے جاتے ریت کو آپ نے تھیلے میں بھر لیا, ریت بھر کر اپنے گھر کو لے کے جا کر اپنے گھر میں رکھ دیا, اور کہا کہ اگر پوچھیں گے مجھ سے کہ بھئی آپ گئے تھے چاول لانے, گیہوں لانے, یہ ریت کیسے آ گئی, تو میں کہہ دوں گا کہ شاید مجھ سے دھوکہ کر گیا ہے. اس صحن کو لے کر آپ جب گھر گئے, جا کر وہ تھیلا اتار دیا, اور آپ کو معلوم تھا اس سے پہلے کہ گھر والے کچھ کہیں, آپ اپنے بچھونے پر پہنچ گئے, آرام کے لیے لیٹ گئے. کچھ دیر کے بعد آپ کی اہلیہ آئی, آ کر آپ کو اٹھانے لگی. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ روٹی تیار ہو گئی ہے, آپ ناشتے کے لیے اٹھیے, کھانے کے لیے اٹھیے. آپ نے فرمایا کہ اناج کہاں سے آیا؟ کہا آپ ہی نے تو بوری میں اناج بھر کے لایا تھا. جب دنیا کی دولت کو انسان لات مارتا ہے اللہ کے لیے, تو دنیا کی دولت کو جب لات مارتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس ٹھوکر مارتا ہے وہاں سے ہی اناج ہوتا ہے. مگر ہم دنیا کے چکر میں اتنے پھنس گئے ہیں, ہم اپنے آخر بولنے والوں کو سمجھنے لگ گئے ہیں, داتا بولنے والوں کو سمجھنے لگے ہیں. میرے عزیز دوستو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, اللہ پر یقین رکھو. یہ امریکہ, یہ حکومتیں ہمارا کوئی فائدہ کر نہیں سکتی. ہاں, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی جگہ اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ ضرور نقصان پہنچائے. اب جو حق تعلیم ایک بل آیا ہے, اس بل میں یہی ہے
کہ مسلمانوں کو ہر یعنی بچے کو 12ویں جماعت تک پڑھنا لازم ہے گورنمنٹ اسکول میں۔ جب انہیں گورنمنٹ اسکول میں پہلے سے شروع کرے گا پڑھنا، ابتدا میں نرسری میں جائے گا، اس کی عمر 4 سال ہوگی، اور جب پڑھ کے نکلنا چاہے گا وہ 25 سال کا 15-20 سال کا ہو جائے گا تو وہ کب دینی تعلیم حاصل کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دینی تعلیم بند کرو بولے تو یہ پریشانی ہے، لہٰذا یہ قانون لانا چاہ رہے ہیں۔ قانون یہ کہ بھائی گورنمنٹ کا کورس پڑھا جائے اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھا جائے۔ ہم تعلیم کو برا نہیں بول رہے ہیں، آپ کی دینی تعلیم کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں ہمارا گلا بھی کاٹ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں بھائی ہم گلا نہیں کاٹ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بلیٹ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے آپ کے سے۔ مسلمان اتنا بیوقوف نہیں ہے اور آپ ایسے حکومتوں پر بھروسہ کرنے کا عادی نہیں ہے۔ ہم لاتے ہیں ان کو اوپر لاتے ہیں ہمارے ہمدرد ہے سمجھ کر، جب کرسیاں مل جاتے ہیں تو یہ ہمارے سے بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب چمن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، اب یہ کہتے ہیں ہم سے اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا۔ مگر یاد رکھو ہمارے دم سے رونق ہے چمن کی باغباں تیرے، ہمارے دم سے رونق ہے چمن کی باغباں تیرے، ہم جو نکلیں گے تو گلشن کے لیے گلشن سے نکلیں گے۔ ہمارے ووٹ سے تم آتے ہو، ہم ووٹ دینا بھول جائیں گے تو تم ووٹ ملنا بھول جائیں گے، ہم ووٹ دینا بھول جائیں گے تو تم نہ گاڑیوں میں پھر سکیں گے نہ گھوڑوں میں پھر سکیں گے، ہاں جگہ ضرور مل جائے گا۔ مگر یاد رکھو ہم ہمارے ایمان کو اور اللہ کے فرمان کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ جب ہمارے اللہ اور رسول کے فرمان کو مٹانے کے لیے کوئی آگے بڑھتا ہے تو ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، مگر ہم اللہ اور رسول کے فرمان سے نہ موڑتے ہیں نہ موڑنے کو کسی کو موڑانے کے لیے کسی کو ہم دیں گے۔ آج امریکہ بہت کوشش کی، جہاں بولے اپنی فوج بھیجتا ہے اور اپنی جنگ ہواریوں کو بنا لیتا ہے، 4 گھوڑے 4 ہتھیار کو دے دیتا ہے، گھوڑے ہتھیار لے کے خوش اور اپنا کام کر کے نکل جاتا ہے۔ صرف پیٹرول کی وجہ ذات سے اس کو کسی کے پیدا نہیں، مسلمانوں سے اس کو ہمدردی نہیں ہے، نہ عوام سے ہمدردی ہے، ہمدردی نہیں ہے، بلکہ صرف اس کا مقصد یہ رہتا ہے کہ پیٹرول پہ پیسہ ملے۔ مگر یہ بھول رہا ہے اللہ کا خیر ایسا آتا ہے جس کو تم تصور کر سکتے نہ میں تصور کر سکتا۔ کبھی زمین پھٹتی ہے تو زمین نگل لیتی ہے بلڈنگوں کو، کبھی ہوا آتی ہے ایسی ہوا اللہ چلاتا ہے کہ کئی بلڈنگیں ہوا کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایسی خبر آئی کہ جھاڑ ایسے اکھڑ کے جا رہے تھے جیسے معمولی پودے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈھونڈے ہیں، جڑوں سے اکھڑ کر ہوا میں گھوم رہے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی، اور یہ اللہ بھی آہستہ آہستہ دے رہا ہے، یہ سلو پوائزن ہے۔ اگر سمجھ گیا بہتر ہے، نہیں تو ایک ہوا ایسی چلائے گا کہ پورے کا پورا معاملہ گول ہو کے رہ جائے گا۔ دوسرے دیکھے نہیں کیسی طاقت تھی، کیسا دبدبا تھا، 2 خدا دنیا کے 2 بادشاہ، ایک روس ایک امریکہ۔ اور اللہ نے کہا کہ جب ہمارے لوگوں کو ماننے والوں پر تم ظلم کرتے ہیں تو ہم تمہارے ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور آج روس کے دیکھیے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا میرے عزیز دوستو، اللہ نے ہم کو ایک ساتھ پیدا کیا اور بتا دیا کہ دیکھو پیدا کرنے والا میں ہوں، زندگی دینے والا میں ہوں، اور جب میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تو بغیر ماں باپ کی بھی پیدا کرتا ہوں، اور جب میں ہلاک کرنا چاہتا ہوں تو معمولی ہوا بند کر دیتا ہوں، معمولی پانی سکھا دیتا ہوں، معمولی تمہاری زندگی میں حرارت کو بڑھا دیتا ہوں اور تمہارے کو دنیا سے اٹھا لیتا ہوں۔ روز خدا کی نافرمانی کے لیے کرنے سے جس کا وسیلہ لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور حرارت کو توڑنے سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تم جو کام کرتے ہو ایک دوسرے سے وسیلے کی بات کرتے ہو، اللہ گواہ ہے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔